السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ آج کی ہماری نشست آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہے۔ نشست اور بات شروع کرنے سے پہلے عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب بات مکمل ہو جاتی ہے تو شکریہ کے کلمات آخر میں، لیکن یہ نشست اور سلسلہ ایسا ہے کہ اس کے جب تک میں شکریہ کے الفاظ پہلے نہیں کہوں گا تو شاید محاضرے کا مزہ، بات چیت کا مزہ نہیں آئے گا۔ میری مراد خبیب عامر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ برادر بھی ہیں اور صاحب علم بھی ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ شہر کے لیے اور کسی علاقے کے لیے ایسے نوجوان فکر مند جو سارا سال رابطے میں اس لیے رہتے ہیں کہ چیدہ ماہرین کو بلاتے رہنا اور آپ کے محاضرات کی جو چیز ہے، میں یوں سمجھے کہ پورے پاکستان کے 10 12 20 25 لوگ جتنے بھی آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے فن کے اعتبار سے، اپنی فیلڈ کے اعتبار سے آپ کو نچوڑ دے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا انوائرمنٹ اور ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں صاحب فن جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہی پڑتا ہے، اس کو اپنے کرنا ہی پڑتا ہے کہ بھی اتنا اہتمام کیا گیا۔ مجھے خود بھی اب دوسری دفعہ جب میں آیا ہوں تو طالب علمی ہوں، اوریجنل میں بھی طالب علم میں ہوں، تواضعاً بھی طالب علم ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اس انوائرمنٹ کو دیکھ کے اور دوبارہ سے اس اہتمام کو دیکھ کے تو اندر تھوڑا لگنا شروع ہو گیا کہ شاید ہم بھی علامہ صاحب ہیں یا کوئی مشاہیر میں سے ہم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جس سیرت طیبہ کا جو آج ہمارا موضوع ہے، بظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا اس نوعیت کا یہ پہلا محاضرہ ہو، اس نوعیت کا فقہ السیرہ کے اعتبار سے۔ پہلی نشست میں ہم فقہ السیرہ کے تعارف اور فقہ السیرہ کی کچھ چیزیں جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس کا جو ہے وہ تجزیہ کریں گے۔ دوسری نشست جو ہماری عشاء کے بعد ہوگی تو جو یہ والا سبق ہمارا پڑھا ہوا ہوگا اور یہ والی جو باتیں ہماری ہوں گی اس کی ہم عملی تطبیق کریں گے کہ فقہ السیرہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ چیز ہے تو وہ ہم چند مثالیں میں خود نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، چند چیزیں آپ خود نکالیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ برحال یہ ہے کہ
فقہ السیرہ اور فقہ السیرہ کی جو مختلف جہات سے بات چیت ہے وہ شروع کرنے سے پہلے شاید گزشتہ سال جو پہلو تھا وہ نفس سیرت پہ تھا۔ گزشتہ سال جنہوں نے شرکت کی تھی نئے ہیں یا پرانے ہیں، گزشتہ سال والے صرف اشارہ بتا دیں کہ ہم تھے 2 3 4 5 ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب تھوڑا سا آسان ہو گیا نا، بندہ پرانا بیان بھی لگا دیتا ہے، بھائی زیادہ ہو نا پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی اب نیا بیان کہاں سے لائیں، نیا بیان کہاں سے لائیں، اب جو ہے نیا پرانا دونوں جو ہے وہ چل جائے گا۔ لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، اگر سارے بھی ہوتے سال بعد ویسے بھی بھول جاتے ہیں، سال بعد ویسے بھی بھول جاتا ہے۔ جی گزشتہ سال ہم نے ایک نفس سیرت کے اوپر بات کی تھی اور ایک انتظامی امور پہ بات کی تھی کہ مسجد میں عوام الناس کو کیسے جوڑنا، اس پہ ہم نے زیادہ زور دیا تھا، وہ والا پہلو بالکل ٹچ نہیں کریں گے۔ آج 2 چیزیں، ایک فقہ السیرہ، پھر جو عشاء کے بعد ہوگی وہ نفس سیرہ میں سے فقہ السیرہ کے جو مسائل، تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، وہ فقہ کے مسائل ہوتے ہیں، جو نصائح، دروس، عبرتیں اور اس سے ملنے والے اسباب، اس سے ملنے والی جو صورتیں، بصائر، یعنی اس طرح کے نام سے ہم اس میں سے کچھ چیزیں نکالیں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ سیرت طیبہ کا ایک خاکہ ہم پہلے یاد کر لیتے ہیں، اس خاکے کے بعد فقہ السیرہ کے اوپر آتا ہوں، پھر جو ہے وہ اگلی نشست اس کے ساتھ ہی آ جائے گا۔ سیرت طیبہ کا ایک خاکہ اور نقشہ جو مطالعے کے لیے اور مطالعے کے ساتھ تحقیق کے لیے، تحقیق کے ساتھ سیرت نگاری کے لیے، اور خود بخود جیسے اتنا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے، ہم لوگ جو جس کو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک رمضانی حافظ ہے، رمضانی حافظ، تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے، میں تو اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ بھی اتنا یاد ہے، میں چلو اتنا تو پتہ ہے کہ یہ آیت ہے یا یہ حدیث ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو کرم فرمائے وہ جو ہے وہ خوب کرم فرماتے ہیں۔ میرا مقصود کہنے کا یہ ہے کہ جو نقشہ بھی پیش کرنے لگا ہوں، اس نقشے سے جب بھی کوئی واقعہ یا جب بھی ہم مطالعہ کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو وہ والا باب، وہ والا پارٹ اور وہ والا جو حصہ ہے وہ اوپن ہو جائے گا کہ اچھا یہ مکی زندگی کے اس دور کی یہ بات چل رہی ہے، یہ مدنی زندگی کے اس دور کا یہ واقعہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس دور کا یہ واقعہ ہے، تو یہ نقشہ وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ سیرت طیبہ کے 3 حصے ہیں، سیرت طیبہ کے 3 حصے ہیں، 3 جز کہہ لیں، 3 حصے کہہ لیں، 3 جز یا 3 حصے۔ ایک ہے بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، ایک مکہ المکرمہ میں اور ایک مدینہ المنورہ۔ جو بعثت سے پہلے ہے وہ 40 سال، جو مکہ المکرمہ میں ہے وہ ہے 13 سال، اور جو مدینہ المنورہ میں ہے وہ ہے 10 سال۔ بس یہ ایک جملہ میں نے بولا، اس کے بعد جو ہم طالب علمی ہیں نا، ہم طالب علمی ہیں، تو ہم میں سے جو طالب علم ہیں وہ تھوڑے سے جی فرمائیں اور فرمائیں، تو جو میری طرح بزرگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے نا وہ اپنی بزرگی جو ہے اللہ کے حوالے کر کے میرے ساتھ تھوڑا سا پڑھے۔ کتنے حصے ہیں بھائی؟ او سبحان اللہ سبحان اللہ، دوبارہ میرا ہاتھ ہی واپس آ گیا۔ 3 حصے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، کتنے سال میں؟ 40 سال، اور مکہ المکرمہ میں 13 سال، مدینہ المنورہ میں 10 سال۔ جو اعلان نبوت سے پہلے والا حصہ ہے 1 سے 12، 12 سے 25، 25 سے 40، 1 سے 12 سال، 12 سے 25، 25 سے 40، یہ اتنا یاد ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ نہیں آپ کا وہ کالج یونیورسٹی والا ہے، نہیں وہ بابوں والا مجمع ہے، آپ تو صرف اشاروں سے ہی ہیں۔ 1 سے 12 بچپن مبارک، 12 سے 25 نوجوانی مبارک، اور 25 سے 40 جوانی مبارک، 25 سے 40 جوانی مبارک، یہ 3 حصے ہو گئے۔ 1 سے 12 کیا ہے بھائی؟ 12 سے 25 اور 25 سے 40 جوانی مبارک۔ مکہ المکرمہ میں 1 سے 3، 3 سے 10، 10 سے 13، 1 سے 3، 3 سے 10، 10 سے 13۔ 1 سے 3 سری دعوت و تبلیغ، خاموش دعوت و تبلیغ نہیں، خفیہ دعوت و تبلیغ، اردو کا ایک جو لفظ ہے خفیہ دعوت و تبلیغ۔ 6 سے 3 سے 10 اعلانیہ دعوت و تبلیغ، اور 10 سے 13 بیرون ملک دعوت و تبلیغ۔ 10ویں سال طائف کا سفر ہوا، 10ویں سال طائف کا سفر ہوا۔
خاموش یا خفیہ، جہرن، سرن، جہرن اور خارجن، اس کو ہم اب عربی کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں۔ عوام الناس ہیں تو خفیہ، اعلانیہ اور بیرون ملک دعوت و تبلیغ۔ 1 سے 3 سال کیا ہے بھائی؟ اور 3 سے 10 اور 10 سے 13 ماشاءاللہ۔ مدینہ المنورہ کی حیات طیبہ 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10، 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10، 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10۔ یہ دوسری جو 2 زندگی کے حصے ہیں اس سے تھوڑا سا مشکل ہے، یاد کرنا مشکل ہے، پڑھانا مشکل ہے، بیان کرنا مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے، ساری چیزیں اس میں مشکل آ جاتی ہیں۔ 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10، 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10۔ 1 سے 6 مشکلات کے ساتھ اور ریاست کے استحکام کے ساتھ، مشکلات اور ریاست کے استحکام کے ساتھ۔ 6 سے 8 صلح اور خطوط کے ساتھ، صلح حدیبیہ 6 سال میں ہوئی تھی، ساتھ میں اگلے سال خطوط جو سلاطین کو، بادشاہوں کو خط لکھے تھے، خطوط، صلح اور خطوط کے ساتھ۔ 6 سے 8، 8 سے 10 فتوحات اور وفود کے ساتھ، فتح کی جمع فتوحات، وفد کی جمع وفود۔ یہ 8ویں سال میں فتح مکہ ہوا، فتح مکہ، فتوحات، اور 9واں سال وفود کا ہے، فتوحات اور وفود کے ساتھ۔ 1 سے 6 کیا ہے جی؟ 6 سے 8 جی، 8 اور 10 جی، دوبارہ سا ایک آواز ابھی نہیں ہوئی۔ 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10 جی، 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کسی سے سن لیں یا اعتماد کرتے ہوئے آگے چلیں، کیونکہ بڑے تو آپ نے کہا درجہ رابعہ اس لیے پڑھی تھی، یا اللہ یہ درجہ چلا جائے، اگلے درجے میں بزرگ استاد ہوتے ہیں، سبق نہیں سنتے، صرف تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں، اور شروع کے درجوں میں اس کی ترغیب کرو، اس کا یہ بتاؤ، اس کا یہ بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، کہ وہ 5ویں سال سے خامسہ سے تھوڑی تھوڑی بزرگی آتی ہے، دورے تک جو ہے ٹینشن فری ہوتے ہیں کہ شیخ صاحب آئیں گے، سارے مسکرا رہے ہیں، ادھر سے گزرے ہیں بھائی۔ جی آتے ہیں ابھی اس موضوع کی طرف، فقہ السیرہ۔ جی فقہ السیرہ کا لفظی معنی اور مفہوم، سیرت سے مراد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں۔ ویسے تو سیرت کا جو لفظی معنی ہے وہ تو جس کو کہتے ہیں چلنا اور چال چلن کو کہتے ہیں اور رہن سہن کو کہتے ہیں، لیکن جب مطلقاً سیرت بولی جاتی ہے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مراد ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فقہ السیرہ سے کیا مراد، لیکن فقہ السیرہ سے کیا مراد؟ فقہ السیرہ سے مراد سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ دوسری جو سلائیڈ اس میں تھی، اور فقہ السیرہ اس میں شاید فونٹ کا تھوڑا سا ہوا ہے، اچھا یہ دوسرا کھلا ہوا ہے، میں ابھی اس کا کر لیتا ہوں۔ ہاں بچت ہو گئی نہیں ہوئی؟ اب گزارا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو الائنمنٹ بعد میں دیکھیں گے۔ جی فقہ السیرہ سے مراد گہری سمجھ بوجھ، سیرت تو وہی ہے، گہری سمجھ بوجھ سیرت طیبہ کے واقعات اور حیات میں، اس میں کیا ہے، مطلب یہ ہے آگے مثالوں سے اس میں مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیوں بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بچپن سے کیوں اٹھا لیا گیا، حضرت خواجہ ابو طالب نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا، اس کے جو وجوہات اور اس کے اوپر جو حکمتیں اور اس سے جو
بصائر اور دروس نکلتے ہیں مکمل طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال کے لیے بحر جانا، پھر 4 سال کے لیے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلانا کیوں، اور بکریاں چرانا کیوں، مزدوری کروانا کیوں، جنگوں میں شرکت کیوں، اور اس عمر میں تجارت اور بزنس کروانا کیوں. تو اس کے جو کیوں کا جواب ہم کہہ لیں، اس میں جو فقاہت اور سمجھ بوجھ ہے اس کو کہتے ہیں فقہ السیرہ. کہ جیسے فقہ السنہ بھی ہوتا ہے اور فقہ الحدیث بھی ہوتا ہے اور ایسے فقہ الدین بھی ہوتا ہے. تو فقہ السیرہ کا عمومی طور پر ہمارے ہاں اول تو یہ ہے کہ پچھلے سال تو صرف تھوڑا سا جو ہے وہ اسی طرح کر کے سیرت طیبہ کا اس کا کتابوں کا اور کچھ چیزیں بھی پیش کی تھیں. اوورال جو ہمارا ماحول ہے اس میں بھی نفس سیرت کی بھی ضرورت ہے. یہ درجہ تھوڑا سا اونچا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو سمجھانے والا ہے، بات کرنے والا، سمجھانے والا تو اللہ جل جلالہ. میں بھی خود آپ کے سامنے تکرار کے لیے صحیح بیٹھا ہوں، میرے لیے بھی نئی چیز ہے، آپ کے لیے بھی نئی چیز ہے. تو اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت اور کرم فرمائیں گے، گہری سمجھ بوجھ. اور اصطلاحی اعتبار سے فقہ السیرہ ایسا علم ہے کہ سیرت سے اخذ شدہ شرعی احکام پر دلالت کرتا ہے اور انہیں علمی سطح پر منضبط کرتا ہے. لفظ تو یہاں پر کیونکہ شرعی احکام ہیں تاکہ کوئی دوسرا بھی بات کرے تو اس کو مزید تشریح کی ضرورت نہ پڑے، لیکن یہ ہے کہ شرعی احکام جو ہے وہ احکام والی آیات اور فقہ سے ہی نکلتے ہیں. یہ خاص اصطلاح وہاں کے لیے جو اصطلاح جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ فقہ السیرہ کہ اس سے جو دروس، نصیحتیں، حکمتیں، بصائر وہ جو نکلتے ہیں اس کو فقہ السیرہ. اور فقہ السیرہ کی جو ہم نے شرعی احکام کا لفظ میں نے کیا ہے تو اخذ شدہ جو فقہ السیرہ ہے، اخذ شدہ جو اس کے نتائج ہیں اس کو فقہ السیرہ کہتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو فقہ السیرہ ہے اس کا علوم میں جو شریعت ہے اس کے ساتھ باہمی تعلق ہے، اس کے ساتھ باہمی تعلق ہے. مطلب فقہ السیرہ کا جو علوم ہمارے جتنے بھی ہیں، کیونکہ سیرت کن کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دین ہے. قرآن عزیز کی جو تشریح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے. کانا خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا اور قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. تو اس میں جو مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ کے اجمالاً تمام شرعی علوم، اس سے تمام علوم اہم سامنے آتے ہیں. چلو جی ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جس بات پر کفار مکہ سے مخاصمہ کیا اور بات چیت کی مکی زندگی میں تو وہ عقیدے کی ہی تھی. مکہ المکرمہ میں تقریباً 86 یا 90 صورتیں ہم کہتے ہیں تو 22.5 پارے بنتے ہیں. 22.5 پارے عقیدے کے ہیں، توحید، رسالت، آخرت. تو وہ جو مخاصمہ ہے، وہ بات چیت ہے، وہ عقیدے کا علم ہے. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کا، اس کو پی ڈی ایف کو نہ کھول لیں، اس میں مکمل عبارت نہیں آ رہی. اس طرح چلے گا نا، گزارا چلے گا، ٹھیک ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو فکری اور اخلاقی تربیت کی وہ تزکیہ نفس کا علم ہے. خانقاہ آگے، خانقاہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا تو خانقاہ کے جو علوم ہیں وہ آگے سامنے. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہج پر چل کر عرب معاشرے کو تبدیل کیا، ایک مضبوط ریاست قائم کی، تو وہ سیاست کا علم ہے. سیاست کا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی اور سیاست کا علم آگے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی سیرتیں اور تمدن بدلنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ اصول دعوت اور جہاد کا علم، اصول دعوت اور جہاد کا علم ہے، جس سے ان کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہوں جن اصولوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا. مدنی دور میں آپ نے جس طریق پر معاشرہ، حکومت اور نظام زندگی قائم کیا وہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کا ہے.
اسلامی ثقافت اور تہذیب کا علم ہے کہ معاشرے کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، معاشرہ کس نقطے سے بنایا جاتا ہے اور کس نقطے پہ جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے، معاشرے کے ساتھ معاملہ کس نقطے سے شروع کیا جاتا ہے اور کہاں پہ ختم کیا جاتا ہے اسلامی۔ اس پہ جب ایک آپ سے ہی میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ کروں گا سوالات جو ہے وہ یہ بھی چلتا ہے، کشتی کرنے کے لیے نا کچھ نہ کچھ اتارنا پڑتا ہے، گرمی ہو رہی ہے، جزاکم اللہ خیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ چیز جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو صرف آپ سن لیں، اگر اوپر سے بھی گزرے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، کیونکہ بعد میں جب ہم نے اسی کو ہی لے کر مثالیں نکالنی ہیں اور اس کی تطبیق کرنی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ بنا اس میں فقہ السیرہ، آپ سوال کر سکتے ہیں جو اللہ پاک نے دیا تو پیش کر لیں گے، نہیں تو لادری بعد میں دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ تنگ رہ جائے، یہ جو ہم رونا روتے ہیں، میں خود رونا روتا ہوں، ہم سارے روتے ہیں بھی یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، واللہ کہہ سکتا ہوں وہاں اس معاشرے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تربیت کو دیکھیں تو یہ 1 منٹ اور 1 دن کا کام ہے معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار ہے یا کوئی وہ ملاحم ہے اور جنگ ہے، جنگ کا استعمال تو بہت کم ہوا ہے، مطلب ایک فرد کو پکڑا، ساری زندگی کیوں نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تربیت کا جو باخص اور تربیت کا جو جس کو کہتے ہیں کہ مغز ہے، اس میں کہ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کا لفظ کہنا ہی نہیں ہے، لما فعلت هذا ولما ما فعلت هذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ ہمیشہ مسکراہٹ ہے، کانا متواصل الاحزان دائما الفکرہ، وہ ایک علیحدہ پہلو ہے کہ اجتماعی امور میں ہے، انفرادی بات میں اور گھر کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشاشت ہوا کرتی تھی۔ تربیت کا ایک عجیب یعنی کہ پورا سسٹم ہے جس میں تربیت کی اپنی سنتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی ابھی فقہ السیرہ اور شرح السیرہ میں فرق آگے کیونکہ بات آئے گی، فقہ السیرہ اور شرح السیرہ۔ فقہ السیرہ تو آپ کو بتا دیا کہ اس کی فقاہت اور سمجھ بوجھ اور اس کی گہرائی، اس گہرائی سے ملنے والی روشنی، ملنے والے بصائر اور ملنے والے جو دروس اور نصائح ہیں وہ ہے، اور شرح السیرہ کو آپ کو متن سیرہ کی جو شرح ہے وہ مراد ہے، شرح ہمیشہ ہوتی ہے یعنی الفاظ کی تحلیل شرح ہے، اور فکر کی تحلیل جو ہے وہ فقہ السیرہ ہے۔ الفاظ کی تحلیل، الفاظ کو کھولنا اور اس کے بکھیرنا، جس بھی پہلو سے آپ کہہ لیں، اس کو صرفی طور پر بکھیر لیں اور اس کو نحوی طور پر بکھیر لیں اور اس کو آپ جس بھی سطح پہ بکھیر لیں وہ شرح السیرہ ہو جائے گی، لیکن فقہ السیرہ وہ ہوگا کہ جو اس کی جو فکری تحلیل ہے، فکر سے جو ملنے والی چیزیں ہیں وہ ہوں گی۔ فقہ السیرہ اور شرح السیرہ میں یہ فرق ہے۔ 8 علوم اور فنون ایسے ہیں جو سیرت طیبہ سے سمجھے اور سمجھائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ 8 علوم اس پہلو سے ہیں، 8 علوم اس پہلو سے ہیں کہ جو فقہ السیرہ کی کتابیں ملتی ہیں، حضرات نے جنہوں نے جدید اور قدیم عربوں نے اور اجمیوں نے جو کام کیا، انہوں نے عموماً 8 ان علوم کے اوپر کیا۔ اس کا بھی احاطہ، وہ 8 علوم ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی سیرت طیبہ تو تمام جہاد کو حاوی ہے اور آپ نے جو ہے وہ 8 علوم کر دیے، لیکن جب آپ 8 دیکھیں گے تو وہ بھی سارا احاطہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو کتب لکھی گئی ہیں وہ 8 علوم کون کون سے ہیں؟ جی یہ آپ کے سامنے اسلامی عقیدہ، اسلامی عقیدہ جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، اسلامی عقیدہ کہ اللہ کے ساتھ جوڑنا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، سوکھا کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے بھائی۔ ہم مدرسے کے طالب علم ہیں اور ایک خاص ماحول میں پل پڑھ رہے ہیں، لیکن اندر سے جان سکتے ہیں کہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کتنے یقین ہے۔ قرآن کو اتنے سالوں سے پڑھتے پڑھا رہے ہیں، لیکن قرآن کا جو کہنا ہے کہ عقیدہ اپنا درست کرو، ایک اللہ سے توحید کا جو عقیدہ ہے اور اس کی جو باریکی ہے، اور رسالت کا جو عقیدہ ہے اور رسالت کا جو مقام ہے، کتنا حساس مقام اور کتنا نفیس مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے۔ تھوڑا سا کم کریں گے تب بھی تباہ، تھوڑا سا اونچا کریں گے تب بھی تباہ۔ تو یہ عقیدے کا ہے۔ اسلامی تربیت کا میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، اسلامی دعوت و جہاد کا، دعوت و تبلیغ بھی ہے اور دعوت و جہاد کا،
کہ اس میں کن کن بنیادوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر ہے تو دو اگر معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو فرمایا نہیں، آپ کو شریک نہیں کرنا۔ احد میں یہودی قبیلہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی کافر کی مدد کافر کے ساتھ ہم نہیں لے سکتے، پیچھے مدد لے لی، حالانکہ 300 تو پہلے ہی کم ہو چکے ہوئے تھے۔ اصول بتا دیے کہ جو اصول ہیں ان اصولوں کے اوپر ہی ہم ہیں، نیچے اور آگے اور پیچھے نہیں جانا۔ اور خبیب رضی اللہ عنہ جو گرفتار ہو کے چلے گئے، چھوٹا بچہ کیونکہ ہدایات میں ہے، انہوں نے سنگل لگایا ہوا ہے اور بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، ماں جو ہے وہ تڑپ کے اٹھی کہ بچہ کہاں گیا، دیکھتی ہیں تو بچہ خبیب رضی اللہ عنہ کی گود میں بیٹھا کھیل رہا ہے۔ اب وہ جب دیکھی تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، تو فرمانے لگے مجھے بھی یہی ہے کہ جو بنیاد آپ کی ہے کہ بچہ ابھی تک اس نے قتل کر دیا ہے اور اس نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ اس وقت میں قیدی بھی ہے، مظلوم بھی ہے اور اس کے اوپر ظلم بھی ڈھایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کسی بچے اور عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اصول دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ دیے۔ اور اسلامی تہذیب اور تمدن، اسلامی تہذیب اور تمدن کا اسلامی اپنا تشخص دیا، عملاً بھی امامہ یوں باندھنا ہے، ہمارے اور مشرکین اور یہودیوں میں یہ فرق ہے، اور ہم روزہ 9 اور 10 کا کریں گے، یہ 10 اور 11 کا کریں گے، ہمارا اپنا تشخص ہے۔ اور یمن سے اگر وفد آ جاتا ہے جی آپ لوگ ایمان لے آئے، جی ہم تو لے آئے، پھر آپ نے ریشم کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ریشم اتارا اور اپنا تشخص ہے اور اپنی جو ہے وہ ایک تصویر دی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی، شرعی سیاست جو ہے وہ ملتی ہے، کمال کی ملتی۔ آتے ہی جب جو ہے کہ یہودیوں کو سنبھالنا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا۔ پیچھے مطلب 2000 سال سے بگڑی ہوئی قوم، ہم کہتے ہیں ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں، کہاں کے؟ ہندوؤں کے آثار ہماری نسلوں سے نہیں جا رہے۔ بگڑی ہوئی قوم کو جو سنبھالا کہ معاہدے کیے، اور ان کو ایک وقت تک ان کو بھی معاہدہ ہضم ہوا، لیکن تیسرے سال، دوسرے سال، پھر چوتھے سال، پھر 5ویں سال ان کو جو چھکا لگانا پڑا اور ان کو خیبر کی طرف روانہ کرنا پڑا، لیکن سیاسی طور پر تو استحکام اتنا مضبوط کیا کہ آپ اور ہم آپس میں اس طرح سے مضبوط ہوا کریں گے۔ مختلف مذاہب اور افکار کے اصول و ضوابط کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، اگرچہ وہاں یہودی تھے، آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اندر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا اپنا مذہبی مذہب اور عبادت سے تعلق ہوگا تو آپ اپنا مانگیں، لیکن یہ ہے کہ اجتماعیت کا تعلق ہوگا تو اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے، جتنا لینا تھا اتنا ان سے لیا، جتنا نہیں، جتنی لچک تھی اتنی لچک دی۔ مختلف تہذیبوں سے استفادہ اور افادہ اور استفادے کی حدودیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ جی قیدی ہے اور جی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جی ہمارے ان لوگوں کو آپ پڑھائیں، ہمارے لوگوں کو آپ پڑھائیں اور پھر چلتے جائیں۔ مطلب یہ کہ مختلف اقوام سے، غیر سے ہم لے سکتے ہیں ٹیکنالوجی، ان کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں، لیکن کن بنیادوں کے اوپر کر سکتے ہیں؟ اصول و ضوابط۔ یہ بھی نہیں ہے تو کوئی ڈل جانا، موالات جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں کوئی ٹیگ جو ہے وہ لگا ہے کہ بھئی یہ تو ان کا ہے، یہ تو ان کا ہے اور ان کو نکالو اور ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی اور ان کی کوئی چیز ہم نے لینی دینی نہیں، ایسی چیز نہیں ہے، اس کے اصول و ضوابط بتلائیں۔ اسلامی فقہ جو ہے وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ اس میں جو مسائل نکلتے ہیں، آگے جا کے فقہ السیرہ کی بھی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں، وہ آگے دیکھیں، جس کا فقہ کے ساتھ تعلق ہے، جس کا جدید تہذیب اور ثقافت کے ساتھ تعلق ہے، تو فقہ السیرہ کی ایک پہلو اسلامی فقہ بھی اس سے نکلتی ہے کہ اس میں فقہی مسائل کون سے ہیں، ایک ایک واقعے کے طور پر، جو قرآن سے 535 یا 525 آیات کہہ لیں احکام کی، یا 3.25 پارے یا 3.5 پارے جو ہیں وہ احکام کے کہہ لیں، ان سے احکام تو مستقل طور پر ہم نکالتے ہیں، احادیث سے مستقل طور پر احکام نکالتے ہیں، لیکن یہ کہ مستقل طور پر سیرت کی کتابوں سے بھی احکام مستنبط کیے جا سکتے ہیں اور خود بخود واضح بھی ہوتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آغاز اور ارتقاء اور اسالیب۔ فقہ السیرہ کا آغاز کب سے ہوا اور اس کی جو بلندی ہے وہ کب سے؟ فقہ السیرہ، فقہ السیرہ کا نفس فقہ السیرہ یعنی کسی چیز کی باقاعدگی سے گہرائی کے اندر آنا، وہ جو اسلوب لیا گیا اور جو بنیاد رکھی گئی، وہ قرآن عزیز کا اپنا ہی مزاج ہے۔ قرآن عزیز جب غزوہ بدر وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اس کی فقاہت اور سمجھداری قرآن خود سے ہی بیان فرما دیتا ہے۔
الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، غزوہ احد کو بیان فرمایا، اور اس کی علتیں اور اس کی حکمتیں اور اس پہ جو تسلی والا پہلو ہے کہ تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون، یہ جو تسلی والا پہلو اور تفصیلی پہلو، گہرائی والے پہلو، یہ فقہ السیرہ کے ایک پہلو سے ہے۔ وہاں سے یہ اسلوب لیا گیا کہ قرآن عزیز جب خود بات کرتا ہے تو اس وقت بھی فقہ السیرہ اس کی گہرائی میں جا کر بات کرتا ہے۔ جیسے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور جس میں جو ہے وہ تحویل قبلہ کی بات ہے، تحویل قبلہ کی بات ہے، جو پورا پاؤ اس پہ چلا، پورا پاؤ چلا، پورے پاؤ کی بات کرنے کے بعد فقہ السیرہ جو اس کی جو نکل رہی ہے، اس میں جو فقاہت والا پہلو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، اللہ پاک نے باندھ دیا تمہاری ایسی کی تیسی، بڑے تم صوفی اور بڑے تم تقوی والے بن رہے ہو، کیا تم نے انہی چیزوں کو اپنے مذہب کا جو محور بنا رکھا ہے؟ مذہب تو اگر یہ ہے تو پھر یہ ہے، اس میں تفصیل بتا دی ہوئی ہے۔ تو ابتدا وہاں سے، اور حدیث کی کتابوں میں تو ہم پڑھتے ہی، حدیث کی کتابوں میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں کہ وہاں سے جو اس کی تفصیل کی جاتی ہے وہ وہاں سے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آغاز تو قرآن و حدیث اور اسی دور سے ہی ہو رہا ہے، لیکن ارتقاء میں جو بنیادی حیثیت ہے وہ ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے جب وہ فقہ سیرت کی بات کرتے ہیں تو یعنی اس اسالیب میں، اس دور میں سیرت کی جو تعین ہو چکی ہے، سیرت کے جو شروع کے ہیں ابن ہشام ابن حساق رحمہ اللہ، ان حضرات نے صرف واقعات تحریر فرمائے، واقعاتی سیرت جس کو کہتے ہیں، کہیں چیدہ جا کے بات کی، لیکن ان واقعات کی روشنی میں ہونے والے جتنے پھول پتیاں ہیں اور برانچز اور شاخیں جتنی بھی ہیں، ان میں جو سب سے منظم کام، کیونکہ یہ بڑا اونچا کام ہو جاتا ہے، تو وہ زاد المعاد میں ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا۔ لیکن جدید دور کے عربی اور جدید اور قدیم دور کے اردو، اس کی آگے تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فقہ السیرہ کی باقاعدہ تدوین، فقہ السیرہ کے باقاعدہ تدوین کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلے تو یہی چلتا آ رہا، پہلے تو علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اور ان کے معاصر حضرات علماء کرام نے مستقل طور پر تو نہیں، جہاں انہوں نے مناسب سمجھا وہاں انہوں نے فقہ السیرہ کے نام سے یا فقہ السیرہ کے بغیر اس میں سے وہ نصائح اور نصیحتیں انہوں نے جو ہے وہ کر دی۔ علامہ جو ہے وہ صالحی شامی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے لکھا۔ وہ تو ایک یعنی غزوہ خیبر جب بیان فرماتے ہیں تو غزوہ خیبر کے ایک واقعے کے تحت ہی 20 مسائل جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت سے یہ تدوین مستقل طور پر یوں سمجھ لیں کہ زاد المعاد کی ارتقاء ہوا، اور علامہ زرقانی اور علامہ صالحی شامی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو مستقل طور پر وہ لے کر چلے۔ فقہ السیرہ کی باقاعدہ تدوین جو موجودہ جدید دور کے عرب کے جو تین بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے فقہ السیرہ کے نام سے فقہ السیرہ محمد الغزالی، فقہ السیرہ محمد الغزالی، انہوں نے نام یہ کتاب کا فقہ السیرہ، فقہ السیرہ رمضان البوطی، فقہ السیرہ رمضان البوطی، اس کا جو نام ہے رمضان البوطی، اس کا کتاب کا فقہ السیرہ ہی نام، فقہ السیرہ ہی نام۔ اور السیرہ الصحیحہ یا میرے خیال میں السیرہ النبویہ ہے محمد الصلابی کی، محمد الصلابی اور محمد السباعی، محمد السباعی بھی پڑھ سکتے ہیں اور السباعی، یہ چار نام میں نے لے لیے۔ بنیادی طور پر محمد الغزالی اور رمضان البوطی کی کتاب دروس سیرت کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوا، اردو میں دروس سیرت کے نام، انڈیا کے دارالندوی صاحب کا جو ادارہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، مطلب ادارہ ندوہ سے وہ تبادلہ شدہ ہے، پاکستان میں دروس سیرت سے مل جاتی ہے۔ وہ بہت بہترین کتاب ہے ایک پہلو کے اعتبار سے، اور ساتھ میں کیا ہے محمد الصلابی اور محمد السباعی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عربی میں مستقل طور پر فقہ السیرہ کے نام سے ہی سیرت کی تدوین کی۔ ایک واقعہ اور ایک دور، اس دور کے بعد جتنی نصیحتیں اور جتنے نتائج مل رہی ہیں ان نتائج کو مستقل طور پر ان حضرات نے تحریر کی۔ پھر یہ آ جاتا ہے کہ فقہ السیرہ کے اہم اسلوب، ایک اسلوب فقہ السیرہ کا یہ ہے کہ فقہی اسلوب ہے، اور ایک جدید تہذیبی اور معاشرتی اسلوب ہے۔
فقہی اسلوب میں ہم کہہ سکتے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوہ، اور ایسے ہی اس اسلوب کی اس وقت کی علامہ زرقانی رحمہ اللہ کی ہے، جن میں یہ ہے کہ اسلوب میں جو سیرت ہے اور سیرت میں غالبیت جو ہے وہ فقہی مسائل کا استنباط ہے، اور اسی میں ہی جدید اور قدیم میں دوبارہ بھی بات آئے گی۔ زمانہ قریب میں ہمارے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جو ہمارے قریب کے مشائخ میں سے گزرے ہیں، تو وہ کمال کی چیز بہت، ایک تو یہ ہے کہ عشق میں ڈوب کے لکھی، اور دوسرا یہ ہے کہ علم اور ان کی تحقیق اور جس کو کہتے ہیں، بلکہ اس میں تو جو فقاہت والا پہلو تو ہے، محدثانہ رنگ بھی بڑا بہترین، محدثانہ رنگ بھی ان میں، یعنی کہ جس رنگ سے دیکھیں گے اس میں تہذیبی پہلو بھی ہے، تہذیبی پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ تو فقہی اسلوب میں یہ جدید تہذیبی اور معاشرتی اسلوب میں جو زمانہ قریب کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ اصح السیر کے نام سے ایک جلد میں کتاب، اصح السیر مولانا دانا پوری رحمہ اللہ کی، دانا پوری ہے یا اس طرح کا انڈیا کا نام ہے، نام مجھے ابھی بھی نہیں آتا، اور اصح السیر ہو گئی۔ تہذیبی طور پر یہ جو دروس سیرت ہے، یہ دروس و سیرت ہے، یہ دونوں چیزوں کا امتزاج ہے۔ رمضان البھوتی کی جو کتاب ہے دروس سیرت، اس میں دونوں پہلو پائے جا رہے ہیں، دونوں پہلو یہ ہے کہ یہ بیک وقت آپ کو ایک باب میں فقاہت بھی ملے گی اور تہذیب اور ثقافت کے چیزیں بھی ملیں گی، کہ اس میں سے تہذیبی اور جدید چیزیں یہ مل رہی ہیں۔ اردو زبان میں فقہ السیرت، یہ اسی کے ضمن میں بات کر چکا ہوں۔ اردو زبان میں فقہ السیرہ میں ایک کتاب ابھی چھپی ہے لاہور سے، ادارہ سیرہ کے نام سے، معرف السیرہ کے نام سے، محمد الرسول اللہ کتاب کا نام، 11 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور ان لوگوں نے ٹیم ورک کو ہے 14 سال لگے ان کو کتاب کو دیکھتے ہوئے اور بناتے ہوئے۔ تو ان میں مختلف قسم کی جو ہے نا وہ جہاد کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کام کیے، تو ہر جلد تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے، 700 750 800 صفحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے فقہ السیرہ کا اہتمام کیا، یعنی اردو میں اگر طویل ماخذ کے طور پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لمبا ماخذ کے طور پر جس کو یوں کہیں کہ وہ وافر ہو جائے، کافی ہو جائے، تو محمد رسول اللہ کتاب جو ہے وہ بھی خریدی جا سکتی ہے۔ آج کل تو وہ جو ہے وہ میرے خیال میں 25,000 تک کی جو ہے نا کتاب ہے، لیپ ٹاپ آ جاتا ہے، ویسے ایک لیپ ٹاپ آ جاتا ہے اسکین کر کے PDF جی۔ تو اسی طرح ہی فقہ السیرہ میں اردو زبان میں ایک اور جو ہے سیرت ماسٹر کورس کے نام سے، سیرت کورس عوام الناس کا ہے، سیرت ماسٹر کورس کے نام سے فیصل آباد کا ادارہ سیرہ انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے زیر تباد فقہ السیرہ کی، اور جس کو کہتے ہیں اصول سیرت کا ایک منفرد کام یہ ہے کہ جس کے پہلے 10 اسباق جو ہے وہ اصول سیرت پہ، جس میں جس کتاب کا ایک سبق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، جس کتاب کا ایک سبق آپ کے سامنے، یہ سبق پہلے سے تیار تھا، اس کو تھوڑا سا چھانٹ وانٹ کیے، ادھر گجرات میں آ کے پیچھے بھیجے تو انہوں نے مجھے یہ جلدی میں بنا کے بھیج دی، تو یہ اسپیشل آپ کے لیے ہے، اور پتہ نہیں کہیں اور دوبارہ، کیونکہ ہر جگہ جہاں بھی ہوتے عوام الناس کی عوامی واقعات اور اسی سے سبحان اللہ ہو جاتا ہے، ہم بھی ذرا خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ جتنی اونچی ہوئی تو اتنا خطیب جو ہے مضبوط، اور جتنی سبحان اللہ کم ہے تو اتنا جو ہے وہ کام بھی کم ہے، دسترخوان بھی کم ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ کم ہے کہ نکالنا نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی محافل اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی جو ماحول ہے علمی اور تحقیقی مزاج والے احباب جو ہے بہت کم ملتے ہیں۔ اردو زبان میں فقہ السیرہ میں ایک وہ بھی ہوگا، اللہ کرے 2-4 مہینوں میں وہ بھی آ جائے گا، تو اس میں بھی واقعات، ہر واقعے کے ساتھ فقہ السیرہ، ہر واقعے کے ساتھ فقہ السیرہ، وہ بھی ایک مستقل ایک ہی جلد میں وہ جو ہے وہ مستقل کام سامنے آ جائے گا۔ اب یہ کہ فقہ السیرہ کا دائرہ کار کیا ہے، فقہ السیرہ کا دائرہ کار کیا ہے، مطلب ہے کہ اس کا کتنا یہ مطلب یہ فقہ حدیث سب کو اوپر غالب آ جاتی ہے چیز، یا اس کو کوئی ایک کونے کی حیثیت ہے،
یا برابر کی حیثیت ہے؟ اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ آیا کہ ہم فقہ السیرہ میں ہر چیز سے جو ہے وہ اپنی فقاہت اور چیزیں نکالتے جائیں، دیوار سے بھی نکالیں، جب باہر نکلیں گے تو ریڈی والے نے جو ہے وہ کیلے یوں کی بجائے یوں لگا دیے، تو اس میں فقہ السیرہ کیا ہوگا؟ بتائی تو جا سکتے ہیں بھائی؟ آپ گلاس میں جو ہے وہ پانی لائے ہیں، باٹل میں لائے ہیں، گلاس میں لائے ہیں، باٹل میں لانے کی فقہ السیرہ کیا ہے؟ اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ اس کے دائرہ کار میں یہ ہے، فقہ السیرہ کا جو علم ہے اصول تربیت، اصول دعوت، اصول سیاست، اصول جہاد جیسے مباحث کا کلی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، اگلی بات سنیں گے زیادہ ہنسی آئے گی، اگلی بات سنیں گے زیادہ ہنسی آئے گی۔ اس سے اگلی سلائڈ جو ہے، پہلی بات تو ہے یہ، یعنی فقہ السیرہ کا علم اور فقاہت جو ہے، جو علوم مستقل طور پر منظم طور پر چلتے آ رہے ہیں، ہماری ضروریات تو انہی راستوں سے ہی پوری ہونی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم مستقل طور پر ہم اس کو سارے دین کی ایک ایک چیز جو ہے وہ سیرت طیبہ سے نکالنا اور تکلفاً بھی نکالنا شروع کر دیں تو ایک ڈھانچہ اور کھڑا ہو جائے گا۔ جو ڈھانچہ پہلے سے میسر ہے اور جس سلسلے سے پہلے سے ضروریات جن پہلوں سے پوری ہو رہی ہیں، اس نے اسی سے ہی پوری کرنی ہے، اس سے پوری نہیں ہونی۔ ایک بات ہوگی جی، اگلی بات آپ دیکھیں۔ اسی طرح اصول تربیت و دعوت، اصول سیاست و جہاد کی تفصیلی کتب بھی فقہ السیرہ کے مقاصد اور اہداف کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ دونوں چیزیں ہوگی، دونوں چیزیں ہو گئی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ہم جو پڑھ رہی ہیں اور جن بنیادوں پر ہم پیش کر رہی ہیں، ان کے ساتھ فقہ السیرہ کو، اگر فقہ السیرہ کو ان کے ساتھ شامل نہیں کریں گے تو کام پورا ہے، کام پورا ہے۔ لیکن فقہ السیرہ کو ساتھ میں شامل کر لیں گے تو وہ مزاج سیرت اور اس کی افادیت اور اس کا دائرہ کار ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ وسیع تو اس نے ہونا نہیں ہے، کہ جو دائرہ کار منظم ہے اس نے اتنا ہی رہنا ہے، اس نے وسیع نہیں ہونا، لیکن وہ مضبوط ہو جائے گا، مزاج شریعت آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ ہے کہ پہلی صف میں بڑے کھڑے ہوں، حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، بچہ آ گیا ہے، یہاں پر فقہ السیرہ چلے گی، اب فقہ نہیں چلے گی۔ چلو پیچھے ہو، کتنی دفعہ کہا ہے موبائل بج گیا ہے، موبائل بج گیا ہے، کتنی دفعہ آپ لوگوں کو کہا ہے یہاں لکھا ہوا وہاں لکھا ہوا ہے، تماشا بنا رکھا ہے، مسجد کو مسجد نہیں سمجھتے، تم لوگوں نے ہمیں پاگل بنا رکھا ہے۔ مسئلہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات تو ٹھیک ہے، لیکن فقہ السیرہ نہیں ہے یہاں پہ۔ فقہ السیرہ یہاں پر یہی ہے، چپ کر کے نماز پڑھائیں بھائی، چپ کر کے نماز پڑھائیں، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی مہمان ہو سکتا ہے، مہمانوں سے پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بج گیا مہینے میں، تو پھر کون سی حرج کی بات ہے؟ فرشتے تھوڑی ہیں، ہم نے تو اس طرح سے ہونا ہے۔ اور مستقل طور پر بچوں کا شور ہو رہا ہے، اس کو تو مستقل طور پر تربیت اور درسگاہ کی ضرورت ہے۔ تو فقہ السیرہ سے دین کی خوبصورتی، کام کرنے کا سلیقہ، مزاج نبوی، مزاج سیرت، اور جس کو یوں کہتے ہیں کہ دو قسم کے ڈاکٹر ہیں، دو قسم کے ڈاکٹر ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں کہ بندہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پھر آ گئے تم تو یہ سمجھایا بھی تو پھر آ گیا، وہ کہتے ہیں کاش کہ میں بیمار ہی نہ ہوں یا ڈاکٹر نہ ہو، یا ڈاکٹر نہ ہو یا میں بیمار نہ ہوں، اور کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بیٹھتے ہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہو جائے کچھ نہیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ تو ویسے ہی ہیں، بس آپ کی تسلی کے لیے دوائی لکھ رہا ہوں، شاباش شاباش بابا جی تسی ٹھیک ہو۔ اب نہ دو بندوں نے پکڑ کے لائے تھے بابا جی کو بٹھایا تھا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، ابھی دوائی لکھ کے دی ہے، وہ خود ہی پرچی پکڑ کے دو بندے پیچھے، بابا جی خود چل کے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹری کی فقہ السیرہ ہے، یہ میڈیکل کی فقہ السیرہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے فیلڈ اور اپنی چیز کو اس مزاج کے مطابق لے لی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اپنا کام اس نے چلا لیا ہے، اور بغیر دوائی کے نفسیاتی طور پر بابا جی کو پہلے ہی ٹھیک کر لیا ہے، دو بندوں کے زور پہ آیا، اب دو ٹانگوں کے زور پہ واپس جا رہا، تو یہ آپس میں اس کا جوڑ۔ فقہ السیرہ اور موضوعاتی سیرت کا فرق سمجھنا بھی ضروری ہے۔ موضوعاتی سیرت تو یہ ہے کہ یعنی صرف واقعات زمانی سیرت اور موضوعاتی سیرت، مطلب یہ ہے ہاں زمانی سیرت کو واقعاتی سیرت اور زمانی سیرت ایک ہی نام ہے، لیکن یہ کہ موضوعاتی سیرت اور زمانی، موضوعاتی میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اونٹنی کا ایک مستقل موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا ایک مستقل موضوع ہے، مستقل موضوع۔ اچھا پھر یہ ہے کہ زمانی سیرت جو چلتی ہے بچپن سے لے کر 40 سال سے لے کر مکہ المکرمہ کے پھر ادوار، مدینہ المنورہ اس کے پھر ادوار، پھر ان ادوار کے ذریعے سے فقہ السیرہ نکالنا ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ہے وہ اس فیلڈ کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیتا ہے، بحیثیت معلم لے لیتا ہے، بحیثیت شوہر لے لیتا ہے کہ وہ شوہر بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیا تھے، والد بنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر بحیثیت والد کیا ہیں، تو وہ موضوعاتی اس موضوع کے اوپر کوئی چیز لے لیں۔ تو فقہ السیرہ اور موضوعاتی سیرت میں فرق یہ ہے کہ فقہ السیرہ تو اپنے طور پر وہ موضوعاتی طور پر ہو تب بھی مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے اوپر موضوع مکمل آ گیا، لیکن اس موضوع کے باوجود بھی فقہ السیرہ کی ضرورت رہنی ہے، مطلب ایک ہی قسم کی احادیث ہم نے نکالنی ہے، علم کی ہی سارے نکالنی ہے، تو وہ موضوع تو بن گیا، فقہ السیرہ نہیں بنا۔ فقہ السیرہ تو اس وقت بنے گا کہ جب اس کی گہرائی سے آپ چیزیں، یہ بہت ساری چیزیں کیونکہ آپ کی آنکھوں سے بھی تھوڑا سا پتہ چل ہی جاتا ہے نا، اسی سے گزرے وزنی چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں، تو پہلی دفعہ ہی سننی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ عشاء کے بعد یہ آپ کی آنکھوں کی تھکاوٹ اور چہروں کی تراوت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گی کہ جو چیزیں ہم نے کی ہیں اس کی تطبیق کرنا شروع کر دیں گے، اچھا اس میں یہ ہے، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اس میں جو ہے وہ تر و تازگی بڑھ جائے گی۔ نماز کم ہے 10 منٹ رہ گئے، اذان ہو گئی، اچھا بس یہ آخر میں فقہ السیرہ ہمیشہ زمانی ترتیب کے مطابق لکھی گئی ہے، سیرت کا حصہ ہوتا ہے، اسی ترتیب سے لکھی گئی وہ کتب جو فقہ السیرہ کہلا سکتی ہیں، جو کسی خاص مقصد کے تحت مکمل سیرت کو زمانی ترتیب سے پیش کرتی ہوں۔ تو جیسے شخصیات نے مکمل طور پر جو ہے نا سیاست پہ، انقلاب پہ، دعوت پہ، جہاد پہ مستقل طور پر ایک ایک چیز لکھ لی، تو ایک ایک چیز کو زمانی ترتیب سے جس کی فقاہت ہوگی وہ فقہ السیرہ والی کتاب ہوں گی، جو موضوعاتی پر ہوگی وہ موضوعاتی ہی ہوگی، یہ اس موضوع کے اوپر انہوں نے یہ بات کی۔ موضوعاتی سیرت میں جیسے میں بحیثیت مربی، داعی، سیاستدان، جی تو فقہ السیرہ کا یہ باریک سا تھا کہ موضوع کو فقہ السیرہ سمجھ کے انہوں نے جو ہے اسی کو کافی ہی سمجھا۔ جی آخری جو چیز ہے، فقہ السیرہ کے 2 بنیادی مقاصد ہیں جن کی تکمیل دعوت و سیاست کی تفصیل کتب نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے، جیسے میں نے آپ کو ڈاکٹر والی مثال دی، کتابوں میں تو نہیں ملے گی نا، کتابوں میں موقع کے مطابق میں سمجھداری، جس کو صحبت کے بعد کہہ سکتے ہیں، جس کو خانقاہی تربیت کے بعد کہہ سکتے ہیں، جس کو دعوت کے میدان میں چل کے گھوم کے پھر کے جو واقعاتی سیرت، جو فقہ دعوت والوں میں تھوڑا ہوتی، دعوت و تبلیغ والے امیر صاحب جو لقمہ دے رہے ہوتے ہیں، میرا ببلو کھا لے، نہیں اکرام نہیں ہے، اسی کی پلیٹ میں سے اسی کا لقمہ، یہ نہیں آپ میرے ہاتھ سے کھائیں، اس کو نہیں پتا کہ اگلی جمعرات 3 دن کے بعد ہے، شب جمعہ لے کے جانا ہے امیر صاحب۔ تو اب دوسرا یہ ہے کہ خالص واقعات سیرت کے ذریعے ایمان، حب نبوی اور تہذیب نفس کا حصول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص روشنی۔ اس کا قطن یہ نہیں ہے کہ اس میں فقہ السیرہ مسائل استنباط کریں گے تو تب کچھ ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں۔ نفس سے روشنی وہ حب نبوی اور تربیت اور انقلاب کے لیے کافی ہے۔ قطعاً ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں سے کچھ نکالیں گے، نہیں نکالیں گے تب بھی یہ اپنے آپ میں اپنی پوری طاقت بھی رکھتی ہے اور پورا جو ہے وہ پیغام اور روشنی اس کے اندر موجود ہے۔ خود بخود انقلاب، صرف واقعہ سنیں چپ کر لیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی تشریح نہیں، مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کیا، حضرت کی مراد یہ تھی، کوئی مراد نہ دیں، صرف چیز پیش کر کے چپ ہو جائے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورے زمانے کو اور قلوب کو یہ جس کو کہتے ہیں تبدیل کر سکے۔ حیات طیبہ کے دینی جدوجہد کو ایک بڑے کل کی شکل میں پیش کرنا، جس میں تربیت، دعوت، سیاست، جہاد جیسے تمام دینی سرگرمیوں کا عکس ملتا ہے، محض کسی ایک سرگرمی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ سیرت طیبہ کی ہر کتاب، یہ آخری عبارت یہ ہے، تہذیب نفس کا کام کرتی ہے، خواہ وہ قدیم ہو یا جدید، واقعاتی اسلوب کی حامل ہو یا تاثراتی، چاہے اس میں فقہ السیرہ باقاعدہ طور پر موجود ہو یا نہ ہو۔ سیرت طیبہ کی حیات افرینی اور ایمان افروزی ہر حال میں اپنا
جلوات دکھاتی ہے. یہ آج کی ہماری گفتگو تھی. وقت تھوڑا ہے ورنہ اس کا میں خلاصہ بھی پیش کرتا. بہرحال یہ ہے کہ اتنا تو آ جائے گا کہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ جب بیان کر رہے تھے تو ایک ایجنسی والے نے کسی قریب والے مواتی سے پوچھے کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے. تو یقین یقون کہہ رہا ہے, یقین یقون, بس یقین یقون کہہ رہا ہے. تو آپ کو اور کچھ نہیں تو کم از کم فقہ السیرہ کا جو لفظ ہے یہ تو یاد ہو گیا ہے نا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.